27 رمضان شب قدر کو والدین کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کا اجر انسان کے خلوص، اخلاص اور تقوی کی وجہ سے 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پروردگار نے ہر صورت اپنے بندوں کو نیکیاں دینی ہی دینی ہے، کبھی 10% تو کبھی 20 اور کبھی تو بالکل مفت بانٹ کر۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر صورت بخشے جائیں۔ دل میں 5 نماز ادا کر کے، سال میں 1 مہینہ رمضان کا بنا کر، اور اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں طاق راتیں عطا کرتا کہ میرے پیروکار بندے صرف جنت کے مزے لوٹیں۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کی! ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسے ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کو لوٹ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی نیکی کما سکے ضرور کمائے۔ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ آخری 10 دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نکتے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک چھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا فرما دی جس کی عبادت اس 1000 مہینے سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ وہ پاک ذات بے مثل وسیلہ بنا کر اپنے بندے کو ہر صورت بخشنا چاہتی ہے۔ بے شک میرا پروردگار نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یعنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔
رمضان وہ مہینہ ہے جس کی راتیں روح پرور اور سرور انگیز ہوتی ہیں۔ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہونا اور رکوع و سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ سیام میں راتوں کی عبادت، تراویح اور قیام اللیل کا بہت اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے جو گزر گیا، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت بھی گزرنے کو ہے، اور تیسرے عشرے کی آمد ہے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہیں کہ ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تو بہت اچھی نیت، ارادے اور خشوع و خضوع سے عبادات کی جاتی ہیں، لیکن آخری عشرہ آتے آتے یہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عید کی خریداری بھی ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے افراد بھی عید کی خریداری کا معاملہ رمضان کے آخری ایام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یوں تاک راتیں بھی بازاروں میں گھوم پھر کر ضائع ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ان راتوں میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ واضح رہے لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 راتوں میں اجر و ثواب اور خوشبختی کے خزانے چھپے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ عید کی تمام تر شاپنگ رمضان المبارک سے قبل کر لی جائے، اور آخری عشرے میں کوشش کریں کہ اشد ضرورت کے سوا بازار جائیں نہ، روزہ رکھ کھولنے کے لیے ہوٹلوں میں دیر تک بیٹھے رہیں، نیز شاپنگ مالز کی چمک دمک سے متاثر ہو کر بے شمار اجر سے بھی محروم نہ ہوں۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں، پچھلے پہر تہجد دعاؤں اور مناجات کے ذریعے رب سے تعلق مضبوط بنائیں، رات کی عبادت خصوصاً شب بیداری کریں، یہ انسان کی روحانی درجات بڑھاتی ہے اور اس کے قلب پر پڑے گناہوں کے داغ دھوتی ہے، سب سے بڑھ کر انسان کو رب سے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادت کے ذریعے ان نعمتوں کے وارث بننے کی کوشش اور آخرت کا قیمتی خزانہ سمیٹنے کی سعی کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا، آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ آگے آئے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرہ بھی اعتکاف فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل پھر آئے اور کہا، آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ آگے آئے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 تاریخ کی صبح کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا تو وہ واپس آ جائے، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھا کر بھلا دی گئی ہے، تاہم وہ ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ میں نے دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ان دنوں مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، ہمیں آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، اچانک ایک بدلی آئی اور بارش ہونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور میں نے پانی اور کیچڑ کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک کی کونپل پر دیکھے، اور یہ آپ کے خواب کی تصدیق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے،
1 سال آپ نے اعتکاف کیا، اور جب 21ویں رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، اس لیے کہ یہ رات مجھے خواب میں دکھا کر بھلا دی گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں اس رات کی صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر اسی رات کو بارش ہوئی اور مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اس لیے مسجد تپکنے لگی۔ میری دونوں آنکھوں نے 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ کے نشان تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ یہ خطاب 20 تاریخ کی صبح تھا اور بارش 21ویں رات کو ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ جب 20ویں رات گزر جاتی اور 21ویں رات آ جاتی تو اپنے گھر کو واپس آ جاتے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی واپس ہو جاتے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات ہیں۔ 19ویں رات آخری عشرے کی رات میں شامل نہیں، چاہے مہینہ پورے 30 دن کا ہو یا 29 دن کا، کیونکہ 19ویں رات درمیانی عشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے، رمضان میں سے آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں سے بھی صرف طاق راتوں میں ہے، کسی ایک مخصوص رات میں نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں وارد تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ لیلۃ القدر کی 12 رکعت نفل، اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائیں تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں فقہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرأت کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر میں پڑھے جانے والے 12 نوافل کس طرح سے پڑھیں۔ طریقہ جان لیجئے۔ یہ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ القدر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا دوسری، تیسری اور چوتھی تینوں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کر التحیات ضرور پڑھیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر لیں تو قاعدے میں بیٹھ جائیں اور التحیات اور درود ابراہیمی پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح آپ بچی ہوئی 8 رکعت بھی 4 رکعت کی نیت سے مکمل کریں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہم شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ 2 رکعت نماز خاص شب قدر
اس کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز سے خاص شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کی ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علق، سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے اور آپ کو 2 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے۔ رکوع سجدے عام نماز کی طرح مکمل کرنے ہیں، اس طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ 2 یا 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی رات میں آپ کی کوئی خاص خواہشیں، کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ایسی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو، تو اسے مانگنے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو 2 یا 4 رکعت نفل بعد نماز عشاء پڑھے۔ حدیث میں ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس ایک ایک بار پڑھیں۔ تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں، پھر اپنی حاجت کا سوال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت روا ہوگی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ عطیہ کے ساتھ سکھائی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان رب العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر قوما میں سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ دوسری اور چوتھی رکعت کی قاعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے 4 رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ قضائے عمری نماز بھی پڑھیں۔ ناظرین، وہ نمازی جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہیں انہیں بولتے ہیں قضائے عمری نماز، اور یہ نماز ادا کرنا بے حد ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں قضا کی ہوئی، آپ بھلے ہی نماز نفل نہ پڑھیں اور اپنی قضائے عمری ان راتوں میں ضرور پڑھیں، کیونکہ ان کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ پہلے تو بہت اچھی طرح غور کر لیں کہ میرے ذمہ کس قدر نمازیں قضا ہیں، اور ایک کاپی اور ان کو الگ الگ لکھ لیں، اور عشاء کے ساتھ وتر کو بھی شامل کر لیں۔ مجموعی اعتبار سے جس قدر واجب الادا نمازیں ہوں ان کو ادا کرنا شروع کریں۔ مثلاً اس طرح نیت کریں کہ میرے ذمہ قضا نمازوں میں جو سب سے پہلی نماز فجر ہے اس کو ادا کرتا ہوں۔ جب وہ ادا ہو گئی تو پھر اسی طرح نیت کریں چونکہ پہلے جو نماز فجر ادا کی تھی اب اس کے بعد والی پہلی ہو گئی۔ اسی طرح ہر نماز کو ادا کرتے رہیں اور جتنی جتنی ادا کیا کریں ان کو کاپی پر لکھ لیا کریں۔ چھوٹی ہوئی جب کل نمازوں کو پڑھ لیں گے تو ذمے سے نماز ساقط ہو جائیں گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ نہ ہوگا۔ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا بھی خاص اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔